اللہ اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مصحف شریف اللہ کی آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب اور سب سے آخری وحی جو اپنے سب سے آخری نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی. اس کی سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورۃ شریفہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو دی. دعا ہے کہ وہ قبول بھی فرما لے اور ذہن میں وہ بات ڈالے کہ ان آیتوں کے اندر ہمارے لیے میرے اپنے لیے کیا پیغامات موجود ہیں اور اس طرح میں اپنی زندگی کی گاڑی کے رخ کو صحیح کر سکوں. آیت کا نمبر تھا 178 اور 179. کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اپنی زبان میں اس کو سمجھ سکیں ان احکامات کو، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ترجمانی کا حق کوئی ہم جیسا بندہ ادا نہیں کر سکے گا. بہرحال ہمیں اپنے رب کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اسی کے استعان کی ہمیں ضرورت ہے، اسی کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے. اسی کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں. اے لوگو جو ایمان والے ہو، لکھ دیا گیا تم پر قصاص کا قانون، لا آف جسٹ ریٹریبیوشن. قتل کے معاملات میں قاتل آزاد ہو چاہے آزاد، غلام ہو چاہے غلام، اور لیڈی ہو چاہے لیڈی. پھر جسے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کسی آئٹم کے تحت تو فالو کیا جائے اسے معروف ڈھنگ سے، اور پیمنٹس کیے جائیں اس کی طرف احسان مانتے ہوئے. یہ کنسیشن ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت. اس کے باوجود جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور تمہارے لیے قانون قصاص میں، لا آف جسٹ ریٹریبیوشن میں ہی زندگی کی ضمانت ہے اے عقل والو، تاکہ تم اس طرح کے جہن افراد سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، تم میں تقوی آئے. یہاں پر انسانی جان کی حرمت کی بات کہی گئی ہے. قتل کے معاملات اگر انسانوں کے درمیان ہوں تو ایک لا کا تذکرہ فرمایا گیا کہ سوسائٹی میں اس طرح کے لا بننے چاہیے، اس طرح کے ایکٹ بننے چاہیے. انسانی سوسائٹی میں جب بھی لا کی بات آئے گی اور جب کتاب اللہ کسی قانون کی بات کرتا ہے تو اس کے جو ضروری آئٹمس ہیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ آئٹم بھی موجود ہیں یا نہیں. لا آف جسٹ ریٹریبیوشن کہ یہ لا انیکٹ کون کرے گا، اس کے لیے ایسی کوئی سوسائٹی ہو جو کسی قانون کے تحت چلتی ہو، چاہے وہ قبیلے کے قانون ہوں، چاہے وہ اسٹیٹ لیول کے قانون ہوں، چاہے وہ ملکی قانون ہوں، اور اس کے اندر ویسی عدالتیں ہوں، اس طرح کی لیجسلیشن ہوں اور اس طرح کی انتظامیہ ہو کہ قتل کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی سزا ویسی ہی ہونی چاہیے. اور یہ ساری چیزیں اگر موجود ہیں، اس کے بعد اس طرح کے قوانین ہوں اور اس کے باوجود کوئی شخص اتنے زبردست جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر یہ سزا لاگو ہونی چاہیے. اسی آیت میں ہم اور بھی دیکھیں کہ مجرم کی سماجی حیثیت یا مالی حیثیت یا اس کی جنس کی وجہ سے مجرم پر سزا کے اندر کوئی تخفیف نہیں ہوگی. چاہے ایک شخص جس کی سماجی حیثیت کتنی بھی اونچی ہو، وہ پریسیڈنٹ ہو کسی ملک کا، یا وہ انڈسٹریلسٹ ہو، یا وہ کوئی بہت بڑا بزنس مین ہو، سیاسی رہنما ہو، کسی بھی طرح کا شخص ہو، یا ایک معمولی مزدور ہو، اگر جرم کیا ہے
چاہے آزاد حیثیت کا کوئی بہت اونچی حیثیت کا آدمی ہو، چاہے بیچارہ معمولی انسان ہو، سزا ویسی ہی رہے گی۔ اور اگر کسی وجہ سے لیڈیز میں بھی یہ جرم ہوا ہے، جرم کرنے والی کوئی لیڈی ہے، قانون میں فرق نہیں پڑے گا، قانون اسی طرح لاگو ہوگا۔ فرمایا گیا کہ تم پر فرض کر دیا گیا القصاص، قصاص کا قانون، کہ انسانی جان کے ساتھ کسی نے کھلواڑ کی ہے، اس کو آسانی سے برداشت نہیں کیا جانا چاہیے، اور کوئی اور چکر کے اندر اس کو جو معافی کے ایک سلسلے چلتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مجرم نے کتنی شقاوت کا مظاہرہ کیا کہ ایک چلتے پھرتے انسان کو، ایک جیتے جاگتے انسان کو اس نے قتل کر ڈالا، حالانکہ اس انسانی جان کی قیمت پہلے دن سے بتا دی گئی ہے کہ یہ کتنی عظیم ہے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ جب پہلے انسان کو رب تعالیٰ نے بنایا، اس وقت سورۃ البقرہ میں ہی اس کا ذکر بہت شروع میں 30 نمبر کی آیت میں آ گیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، رب تعالیٰ نے فرشتوں جیسی عظیم مخلوق سے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کو کوئی مار ڈالے، کاٹ ڈالے، شوٹ کر دے، کیسے یہ چھوڑ دیا جائے گا؟ کیسے اس طرح سے دنیا چلے گی؟ اس ایک شخص کے لیے ہی اس دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اگر اس دنیا پہ صرف ایک آدمی ہی بستا ہو تو صبح کا سورج بھی اس کے لیے نکلے گا، شام بھی اسی کے لیے ڈھلے گی، بارش بھی اسی کے لیے برسے گی، ندیاں بھی اسی کے لیے بہیں گی، ہوائیں بھی اسی کے لیے چلتی رہیں گی، ہر نعمت اس ایک آدمی کے لیے فراہم کی جائے گی۔ اتنا آدمی کی ویلیو ہے اللہ کے نزدیک، اور بار بار اس کو فرمایا گیا، اور پہلے دن سے ہی فرمایا گیا، لیکن انسانیت کبھی اس طرف توجہ نہیں دیتی کہ انسانی خون کی قیمت کیا ہے، اور یہ قیمت کون طے کرے گا؟ میں طے کروں یا آپ طے کریں گے، یا وہ طے کرے گا جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس انسان کو پیدا کر کے اس کے مالک نے اس کی قیمت طے کر دی ہے۔ سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اس دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا، وہ پہلا قتل ہی حضرت آدم کے 2 بیٹوں کے درمیان ہوا، جن کے نام قرآن شریف میں نہیں لیے گئے، لیکن حدیث شریف کے ذریعے اور پھر بائبل کے اندر بھی وہ نام ملتے ہیں، ایبل اینڈ کین، جبکہ عربی نام اس کے حابیل اور قابیل ہیں۔ یہ 2 بھائیوں کے درمیان سب سے پہلا قتل ہوا، اور من اجل ذالک رب تعالیٰ نے فرمایا، اسی وقت سے یہ لاء لاگو کیا گیا۔ 5 نمبر کی سورت شریفہ سورۃ المائدہ کی 32 نمبر کی آیت میں ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی پہلے قتل کے بعد ہم نے یہ طے کر دیا اور بنی اسرائیل کو کتابی شکل میں فرض کر کے ان کے قوانین میں داخل کروایا کہ جو شخص بلا وجہ کسی کو قتل کرے گا یا پھر زمین میں فساد یا ادھم مچائے گا، اس کے معنی یہ لیے جائیں گے، اور اس اپرادھ کی شدت اتنی زیادہ ہوگی جیسا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اس سے بڑی قیمت دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو انسانی جان کی نہیں مل سکتی۔ پوری دنیا کا لٹریچر، موجودہ لٹریچر کھنگال دیکھیں، چاہے پرانے ہوں، چاہے نئے ہوں، چاہے جدید ہوں، ایک انسان کی قیمت کیا؟ ایک انسان کی قیمت یہ ساری انسانیت کی اس نے ہتیا کر دی، قتل کر ڈالا۔ اس سلسلہ، وہ جو سلسلہ حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے، اس کو اس نے بریک کر دیا، اس نیچرل سسٹم میں اس نے مداخلت کی۔ اس کو کیا حق تھا کہ کسی کی جان لے؟ نا حق اس نے کسی کو مارا ہے، قتل عمد کیا ہے۔ یہ کوئی ایکسیڈنٹل قتل نہیں تھا، بلکہ وہ اتنا زیادہ اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکا اور اس حد تک ایک انسان کی دشمنی میں چلا گیا کہ اس کی جان لے لی۔ اب اس کے ساتھ رعایت کون سی کی جائے، ایک بہت سوچنے کا معاملہ ہے۔ رحم دلی کے جذبے اور مرسی، اپیل اور دنیا بھرے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی یہ دیکھا نہیں جاتا کہ اس نے کیسا بھیانک اپرادھ کیا ہے۔
اس نے بہت زبردست اپرادھ کیا ہے، پھر اس کے لیے مرسی کی اب ضرورت کیا ہے؟ کہ قتل کرنے کوئی اچانک کا قتل نہیں تھا، منصوبہ بندی کی تھی. کیا اس درجے وہ اپنی انسانیت کو چھوڑ چکا تھا اور اس درجے کسی دوسرے انسان سے وہ نفرت کرتا تھا کہ اس کو اس نے قتل کر ڈالا؟ دنیا کے پہلے قتل کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا. ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ہے، فرماتے ہیں رب تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. بہت کرم، بہت ہائی رینکس دیے ہیں ہم نے آدم کے بیٹے کو. آدم کے بیٹے میں سب آئیں گے اور خلیفہ کے اندر میں بھی سب آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خلیفہ ہوں اور آپ نہیں ہو. اس دنیا کا کوئی بھی شخص چاہے کالا ہو، گورا ہو، افریقن ہو، امریکن ہو، انڈین ہو، اور چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ خلیفہ ہے اس زمین پر. اس کی حیثیت خلیفہ کی ہے. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میں بھی وہی شخص جاتا ہے. وہ کالا بھی ہو سکتا ہے، گورا بھی ہو سکتا ہے، چپٹا بھی ہو سکتا ہے، لاما بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی، مرد بھی ہو سکتا ہے، چینی بھی ہو سکتا ہے، ہندی بھی ہو سکتا ہے. مذہب سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بہت رینک، بہت زبردست رینک دیے ہم نے آدم کی اولاد کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سواری دی اس کو ہم نے. یہ سوار ہوتا ہے بر میں بھی بحر میں بھی. کیا اس کے اندر کسی ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان کوئی فرق ہے؟ سب کوئی سوار ہوتے ہیں. ایک زمانے میں سواری کے لیے والخیل والبغال والحمیر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیری سواری کے لیے میں نے جانور بنائے کہ تو فاسٹ اپنا سفر کر سکے، گھوڑے، گدھے، خچر. اور اب اللہ تعالیٰ نے اور نعمتیں دے دی. یہ آدمی، اس کو سواری دی اللہ نے زمین پر بھی اور سمندر پہ بھی، اور اب ہواؤں میں بھی اڑنے لگا ہے. اس میں کوئی مذہب کی قید ہوتی ہے؟ بنی آدم فرمایا. ہر ایک کو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اس دنیا کی پاکیزہ چیزیں اس کے رزق کے لیے فراہم کی میں نے. اور اس کا چھوڑا ہوا یا اس کا پھینکا ہوا یا اس کا ریجیکٹڈ یا اس کا ریسیڈیو انسان کا دوسرے جانور کھاتے ہیں. دیکھیں انسان کے اس کو اللہ تعالیٰ نے رینک کیا دیا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو صحیح پہچاننے لگ جائے، اپنے رب کو پہچان لے گا. انسانی جان کی یہ قدر اور یہ قیمت ہے، اور پھر اس کو کوئی قتل کر دے اور اس پہ رحم کیا جائے. لیکن آگے بات آ رہی ہے. ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. نہ جنس کی، جینڈر کی وجہ سے سزا میں کوئی چینج آئے گا، نہ انسان کی مالی یا سماجی شخصیت کی وجہ سے سزا میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن ایک زبردست چیز ہے، اور یہ چیز کہیں نہیں دکھائی دیتی، صرف اللہ کی کتاب میں ملتی ہے. جہاں قتل کے معاملات میں قتل عمد کے بارے میں سزا کے تعلق سے آیا ہے، وہاں پر بھی یہ بات فرمائی گئی. جب انشاءاللہ ہم اس جگہ پہنچیں گے اس وقت اس پر بات ہوگی. یہاں اس پر توجہ دی جائے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اب معافی کا اگر کوئی حق ہے تو وہ اس کو حق ہے جو مقتول کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے، وارث ہو یا کوئی بھی ہو. اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے قاتل کو. قانون کیسے معاف کرے گا؟ قانون معافی کے لیے نہیں ہوتا ہے. قانون اس لیے ہوتا ہے کہ قانون نافذ کیا جائے، انصاف کیا جائے، مجرموں کو سزا دی جائے، اور جن کا نقصان ہوا ہے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. قانون اس لیے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو تخفیف اور کنسیشن اللہ تعالیٰ نے جس کو فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے لیے اسپیشل کنسیشن اور رحمت ہے، اس کا حق انہی کو دیا ہے جو پہلے افیکٹڈ لوگ ہوں. سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ ایک آدمی کے قتل سے. جو اس کا قریب ترین ہے اس کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو کنسیشن کچھ یا جتنا یا اس کے علاوہ کسی اور کمپنسیشن پہ وہ راضی ہوتا ہو تو صرف اس کو حق دیا ہے. ملک کے صدر وغیرہ کو یہ حق نہیں، کیونکہ ان کا کیا گیا؟ ایک آدمی کے قتل سے کسی ملک کے صدر کا کچھ نہیں جاتا.
प्रेसिडेंट का कुछ नहीं जाता, जाता तो उसका है कि जो औरत बेवा हो गई, जाता तो उसका है कि जो बच्चे यतीम हो गए, जाता तो उनका है कि जो बूढ़े वालिदैन अब कस्म परसी के हालत में जिंदगी गुजारेंगे। दूसरों का कुछ नहीं जाता। जो फर्स्ट अफेक्टेड लोग हैं उनको अल्लाह ताला ने ये हक दिया कि अगर वो मुजरिम की सजा में कोई कंसेशन देना चाहते हो या किसी कंपनसेशन के पर वो राजी हो तो उसको फत्तिबाउन बिल मारूफ, इसको फॉलो किया जाए सोशल नॉर्म्स के साथ, व अदाउन इलैहि बिइहसान, और अदायगी एहसान मानते हुए कि कंसेशन कर दिया वरना कातिल की तो जान जाने वाली थी। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, ये है तुम्हारे रब की तरफ से कंसेशन और रहमत। फ़मन अतदा बअद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम, इसके बाद भी जो ज्यादतियों पर आमादा हो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वो ये सोचे ही नहीं कि यहाँ मामला खत्म हो जाता है, यहाँ तो इस जिंदगानी को, इंसानी जिंदगी को एक अमन के साथ गुजारने का मौका देने के लिए क़िसास के कानून हैं। अब इन्हीं में जो आयतें पढ़ी गई उस दरमियान में जो मज़ामीन आते हैं, अगर उसको हम सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो जो कत्ल की सजा के ताल्लुक से 5/32 सूरह मायदा की आयत हमने पढ़ी, उसमें कुछ आइटम पर और गौर करना चाहिए कि अन्नहु मन कतल नफ्सन बगैर नफ्स, अकारण किसी की हत्या कर दी, बगैर किसी वजह के किसी का कत्ल कर दिया, और फसादिन फिल अर्द, इस तरह की तकरीरें की, इस तरह की तहरीरें की, इस तरह की तहरीकें चलाई, इस तरह की किताबें लिखी कि जमीन में फसाद मचा और लोगों ने एक दूसरे की गर्दनें उतारी। ये खुद जिसने किताब लिखी है या जिसने तकरीर की है या जिसने तहरीक चलाई है, वो खुद अपने हाथों किसी को कत्ल नहीं करता, वो खुद कत्ल नहीं करता, बल्कि इन वजूहात की बिना पर जमीन में फसाद मचता है और इंसान एक दूसरे को कत्ल करते हैं। रब ताला ने उसको कवर किया है, इस तरफ तवज्जो नहीं जाती। कातिल तो कातिल है, लेकिन दिखाई कोई और, कातिल तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको इस दर्जे तक वरगलाया किसने था? इस दर्जे इसमें इश्तियाल अंगेजी क्यों पैदा की थी कि दो कम्युनिटीज हों, दो फिरके हों, दो खानदान हों या दो अफराद हों, वो इस दर्जे एक दूसरे से नफरत करने लगे कि एक दूसरे की जान का सौदा कर जाएं। ऐसा क्यों हुआ? और आजकल तो और इससे भी नए नए तरीके कत्ल के इजाद हो गए। सुपारी पे कत्ल होता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, दिखाई तो कोई और दे रहा है कातिल, पीछे किसका हाथ है? और ये ना समझा जाए कि ये फाइल यहां बंद हो जाने वाले हैं, ये सारे फाइल दोबारा आखिरत में खुलने वाले हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होना है। ये जो क़िसास का कानून है उसमें तुम्हारी हयात का बंदोबस्त सही रहे, वो कानून है। अभी और जो कानून होंगे, असली हिसाब तो अभी बाकी ही है, अभी वो आखिरत का दिन बाकी है। ये दुनिया की मजबूरियां हैं, यहां हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी लिमिट आ जाती है। एक शख्स 100 आदमियों का भी कत्ल करे, हम सिर्फ उसको एक बार फांसी दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 99 फांसियां फिर भी बाकी रहती हैं और बहुत सारी आइटमें बाकी रहती हैं। इन सब के लिए ही आखिरत है। हम अगर ये सोचकर चलें कि इस दुनिया में ही सब कुछ हो जाता है तो फिर आखिरत की जरूरत क्या? इस जिंदगानी का काउंटर पार्ट जो इसको मुकम्मल करने वाला है, लेटर पार्ट या फाइनल पार्ट आना बाकी है। ये जिंदगी अधूरी दिखाई देती, आदमी मजबूर हो जाता है, कातिल भाग जाते हैं। बास तो ऐसे ऐसे हुए कि लाखों आदमियों का कई कई सालों तक खून बहा और जंगें होती रहीं, अजीम जंगें हुई, और जब उनके पकड़ने का वक्त आया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। हमारे हाथों नहीं आए, हमारी सजा से भी बच गए, लेकिन सुसाइड करके अगर वो यहां से बच गए हों, आखिरत में नहीं बचने वाले। आखिरत है ही वो शय कि पाई पाई का हिसाब होने वाला, जर्रे जर्रे का हिसाब होने वाला, छोटे छोटे अमल का हिसाब होने वाला है। ऐसे जाने वाला नहीं है। दुनिया में कोई शख्स आए, मनमानी जिंदगी गुजार ले, अपने नफ्स की परस्तिश करे, अपनी अना को संभालते रहे, अपने ईगो को संभालते रहे और इंसानियत का नुकसान होता रहे, और इंसानियत का बनाने वाला इसको ऐसे ही चलने दे।
یہ ایسے یہاں ایسے ہی چلنے دیا جائے گا اور اس کا پیمنٹ اس کو کرنا ہے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا. یا پھر اگر اس نے صبر اور شکر اور ایمان کی زندگی گزاری اور عمل صالح لے کر آیا تو ہمیشہ کے لیے مزے ہی مزے. ان ساری چیزوں پر غور ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ قوانین کی آیتیں ہیں، قانون کے نفاذ کے لیے چند شرائط کی ضرورت ہے. وہ شرائط اس سے پہلے میں نے عرض کیا، لیجسلیٹو چاہیے، جوڈیشری چاہیے، ایگزیکیوشن چاہیے، عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ چاہیے، تب جا کے ایک قانون نافذ ہو سکتا ہے اور سزائیں دی جا سکتی ہیں. پھر ان آیتوں کا میرے جیسے ایک عام آدمی کے لیے کیا اثر ہونا چاہیے، میں اس کو سمجھوں. قانون آج کچھ بھی ہوں، قانون سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قانون یہاں کے لیے ہے اور یہاں کا حساب مجھے وہاں دینا ہے. میں یہ خیال کروں کہ کسی انسان کی زندگی سے نہ کھیلوں. کہیں ایسا ہو جائے کہ میں پھنسی جاؤں، اس وقت بھی مجھے حابیل اور قابیل میں اس شخص کی سنت کی طرف مجھے دھیان دینا چاہیے جو بیچارہ قتل ہو گیا. یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی. اس نے کہا کہ اگر تو مجھ پر ہاتھ دراز کرے گا میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھاؤں گا. اتنا زیادہ اس میں احتیاط کی اپنے لیے میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ اس کو کھیل نہیں سمجھ سکتا میں. انسانی جان کی حرمت، انسانی جان بہت بڑی چیز ہے اور اس کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. انسان کے باڈی پارٹس، اس کا جسم بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا حرمت والا اور قابل احترام ہے کہ یہ قانون ہر کتاب میں اس نے نازل فرمایا اور تورات میں بھی نازل فرمایا یہی قانون. اور اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے سورۃ المائدہ کی 45 نمبر کی آیت شریفہ میں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ہم نے لکھ دیا تھا، ڈسٹائن کر دیا تھا، فرض کر دیا تھا. تورات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور جتنے زخم ہیں سب کا قصاص ہوگا. انسانی جان دور کی چیز ہے، اس کے بدن کو بھی اتنا احترام کے قابل ہے کہ کیوں کسی کو زبردستی اس کے بدن کو میں نے چوٹ پہنچائی. کیا وجہ بنی کہ میں اس پر ایسے حملہ آور ہو گیا کہ اس کی آنکھ ضائع ہو گئی یا کان ضائع ہو گیا یا ہاتھ کٹ گیا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس درجے اشتعال کیسے آ گیا؟ کیا اپنے آپ کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا تھا؟ کیا ایسی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آدمی آپا کھو دے؟ اور اگر اپنا آپا کھوتا ہے تو اس کو پیمنٹ کے لیے تیار ہونا چاہیے. انسانی جان کی قیمت اللہ کی کتاب کے سوا اور کہیں نہیں مل سکتی. یہ جو خون کی ارزانی ہے صرف ایک وجہ سے ہے، اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمیں اگر اللہ کی کتاب کے احکامات معلوم ہوں تو انشاءاللہ العزیز جان دینا گوارا ہم کر لیں گے، جان لینے کی ہمت نہیں کر سکیں گے. اس درجے اپنے اندر میں ہم اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے. حابیل اور قابیل کا قصہ ہمارے سامنے ہے. اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور تمہارے لیے قصاص کے قانون میں ہی، لا آف جسٹ ریٹریبیوشن میں ہی زندگی کی ضمانت ہے، ورنہ لوگ آزاد ہو جائیں گے. اور وہی کچھ ہو رہا ہے. سزائیں اس طرح کی نہیں ہیں جیسی ہونی چاہیے، اور عدالتوں میں ایسے کیسز پڑے رہتے ہیں کہ نیچرل ڈیتھ سے ہی بیچارہ مر جاتا ہے، جیل میں رہ کے ہی مر جاتا ہے، سزا لاگو نہیں ہوتی. 20 سال 40 سال 50 سال کیسے چل رہے ہیں؟ اتنی دیر میں تو قاتل بیچارہ خود ہی اوپر پہنچ جائے. یہ ساری چیزیں جب ہونے لگتی ہیں انسانی جان پامال ہوتی ہے. اب کیا کرنا ہوگا؟
ونس اگین لعلکم تتقون، تم میں تقوی آنا چاہیے. یہ قانون اس لیے سب کے لیے بیان کیا، حالانکہ یہاں ججز نہیں بیٹھے ہیں یا لیجسلیٹو اسمبلی کے لوگ نہیں ہیں یا انتظامیہ کے لوگ نہیں ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. عام انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اپرادھ کتنا خطرناک ہے، اور اس کے بعد میں عام انسان اپنے آپ کو قابو میں کرے، تقوی اس میں آئے، ایک سیلف امپوزڈ ڈسپلن اپنے اوپر میں وہ غالب کرے کہ میرا ہاتھ نہیں اٹھے گا. تب جا کے انسانی خون کی ارزانی بند ہوگی، تب جا کے انسانیت میں امن، چین اور شانتی اور امن نصیب ہو سکتا ہے. ورنہ امن کے نعرے لگائے جائیں، امن ملنا نہیں ہے. جب تک کہ فردن معاشرے کو پرامن نہیں بنایا جا سکتا، ملک کو پرامن بنایا نہیں جا سکتا، دنیا کو پرامن بنایا نہیں جا سکتا، جب تک کہ انسان پرامن نہیں بنے. انسانی معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے، انسان کی اصلاح ہو جائے گی. اگر ایسے کئی انسان ہوں گے تو معاشرہ اصلاح والا ہو جائے گا. بہت اور واسٹ ایریا ہو گیا تو وہ اسٹیٹ جو ہے وہ شانتی والی ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح ہو گئی. اور زیادہ وسیع رقبہ ہو گیا تو ملک اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. مگر ایک اصلی یونٹ اس انسانیت کا اگر کوئی ہے تو ایک واحد انسان، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ ایک فرد کی تعمیر کی، فرد پہ کام کیا جائے، فرد سے افراد بنیں گے، افراد سے معاشرہ یا سوسائٹی کا وجود ہوگا، اور یہ چیز پھر اس طرح سے پھیلے گی. ایک پرٹیکولر انسان پر محنت کر لی جائے، انشاءاللہ سب اگر اس طرح سے سوچنے لگے اور اپنا رشتہ کتاب اللہ سے جوڑ کر اپنی زندگی، اپنی سوچ، اپنے غصے کو صحیح پیٹرن پر لائیں. غصہ آتا ہے، فطری ہے یہ، لیکن انہی چیزوں کو، فطرت کی انہی چیزوں کو قابو میں رکھنا ایمان کی محنت ہے. غصہ آ جائے، اشتعال آ جائے یا کوئی اشتعال دلا دے، اس سے فرق نہیں پڑتا. انسان اپنے آپ پر قابو پا سکے، اس کے نفس کا تقوی اس کے اوپر ہو اور اس کو پتا ہو کہ میری لمٹ کہاں ختم ہوتی ہے. یہی کچھ چاہتا ہوں رب تعالیٰ سے کہ اللہ کی کتاب سے ہمیں ہدایت ملتی رہے. آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے رشتے کو کتاب اللہ سے مضبوط کیجیے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بڑے گناہ کون سے ہیں، چھوٹے گناہ کون سے ہیں. وہ خیالات ہی پنپنے نہیں چاہیے ہمارے ذہن میں کہ کسی انسان کی جان سے کھیلنے کی طرف ہم کو لے جائیں. اللہ بچائے ہمیں ان تمام شرور سے، وسواس الخناس سے، ایسے جوش اور جذبات سے اور ایسے انتقامی جذبوں سے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا وہ کام کر جائیں کہ پھر بخشش کے چانس نہیں دکھائی دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.